آپ غور کریں کہ وہ چنے ہوئے کون ہیں جن کو اللہ نے چنا اور پھر اپنے کلام کا وارث بنایا. تو سامعین محترم اختصار کے ساتھ جملہ دیتا ہوں، ہر وہ انسان جس کو رب کائنات نے غلامی مصطفیٰ عطا کر دی، وہ سارے چنے ہوئے ہیں. اس وقت دنیا میں خربوں کی آبادی ہے، لیکن وہ سارے لوگ چنے ہوئے نہیں ہیں. ان میں کفار بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بت مت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، نصرانیت بھی ہے، یہودیت بھی ہے، دیگر مذاہب آپ کو درجنوں نظر آئیں گے. وہ سارے رب سے چنے ہوئے نہیں ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو چن کر ہم نے پہلے اپنے محبوب کی غلامی عطا کر دی، محبوب کی غلامی کا پتہ عطا کر دیا اور محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان عطا کر دیا. وہ ایسے چنے گئے کہ اب نسبت مصطفیٰ سے ان کو قرآن کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. نسبت مصطفیٰ سے ان کو قرآن کا وارث بنا دیا. اب سامعین محترم وہ وارث قرآن کو بن گئے. اب رب کائنات فرماتا ہے کہ وہ ورثائے قرآن ان کی 3 اقسام ہیں. سبحان. جو قرآن کے وارث ہیں ان کی 3 اقسام ہیں. وہ میرے اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ورثاء کی ایک قسم وہ ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. کچھ ورثاء درمیانے درجے کے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اور کچھ ورثاء وہ ہیں جو اللہ کے اذن سے، اللہ کے فضل سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے. سبحان. سامعین محترم ان اقسام پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی آقا کا کلمہ نصیب ہو گیا وہ چنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور وہ اس قرآن کا وارث ہے. سبحان. تو آپ جو سارے کے سارے بیٹھے ہیں وہ اس قرآن مجید کے وارث ہیں. کیا بولیں گے؟ وارث ہیں. تو پہلے تو اپنا ہاتھ ٹھنڈا کریں، سبحان اللہ، اندر سکون لیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے کلام کا وارث بنایا. سبحان اللہ. پھر اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ہم نے تو اس سے پہلے یہی سنا ہے کہ وراثت میں مال ملتا ہے، بھئی یہی تصور ہے نا کہ وراثت میں خزانے بانٹے جاتے ہیں، وراثت میں اموال اور جائیداد کو بانٹا جاتا ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ یہ قرآن یہ تو کلام ہے، یہ کتاب ہے، تو کیا یہ بھی کوئی خزانہ ہے؟ تو سامعین محترم یاد رکھتے جائیں، یہ قرآن رب کائنات کا کلام ہے. وہ دنیا کے سارے خزانے، اموال، جائیداد، زمینیں، وہ دنیا کے سارے خزانے مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. یہ کلام الہی قرآن اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس دنیا میں بھی قائم رہے گا، قبر میں بھی ساتھ رہے گا، یوم قیامت پہنچیں گے تب بھی یہ خزانہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول زندہ باد. تو سامعین محترم یہ قرآن اتنا اعلیٰ خزانہ، اتنا بڑا خزانہ کہ یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کوئی کہے بھی اس پہ دلیل کیا ہے؟
تو حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ عرفان القرآن اٹھائیں، اس کے آخر میں فضائل قرآن پہ چند حدیث موجود ہیں. ان میں ایک حدیث مبارک کا ہے جو سنانے لگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ. میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. یہ قرآن اللہ کا کیا بولیں گے دسترخوان ہے. اب سارے غور کریں کہ دسترخوان کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پہ طرح طرح کے کھانے چنے جائیں، جہاں پہ کئی طرح کی خوشبو والے کھانے نصیب ہو. اور دسترخوان جس کا ہوتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق دسترخوان کو سجاتا ہے. اگر آپ کا اور میرا دسترخوان ہوگا تو ہم 2-3 طرح کے کھانے لگا لیں گے. اگر کوئی دسترخوان دنیا کی کسی وزیر کا ہوگا تو 1 درجن کے قریب کھانے لگ جائیں گے. اور اگر دسترخوان دنیا کے کسی بادشاہ کا ہوگا تو 2-3-4 درجن تک کھانے ہو جائیں گے. لیکن غور کریں ان ھذا القرآن معذبۃ اللہ. یہ قرآن بادشاہوں کے بادشاہ کا دسترخوان ہے. یہ رب کا مولا کا خالق کا دسترخوان ہے. اب سوچو تو صحیح کہ اس کے دسترخوان پہ کیا کچھ ہوگا. اس مولا کے دسترخوان پہ سینکڑوں طرح کے کھانے. تو جب یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے تو پھر یہ کتنا بڑا دسترخوان ہوگا. اس دسترخوان میں اس کی شان کے مطابق اس کے مقام کے مطابق کھانے چنے جائیں گے. اب غور کرتے جاؤ کہ اس کے دسترخوان پہ بیٹھو جو چاہتے جاؤ گے وہ نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. تحریک منہاج القرآن ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری. تو سامعین سمجھ آئی کہ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. یہ رب کائنات کا عطا کردہ خزانہ ہے اور ایسا بڑا خزانہ ہے کہ یوم قیامت بھی یہ بندے کے ساتھ ہوگا. جب یہ پہلا راز سمجھ گئے اب آئیے اس خزانے کے ورثاء کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا اس پہ غور کریں. اللہ نے فرمایا ہم نے ایمان والوں کو چنے ہوئے کو اس قرآن کا وارث بنا دیا. آگے فرمایا وہ ورثاء قرآن 3 طرح کے ہیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ایک طبقہ وہ ہے جو وارث تو ہیں لیکن ظالم ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. دوسرا طبقہ یہ ورثاء درمیانی طبقہ ہے. اور تیسرا طبقہ سابقون بالخیرات وہ طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا ہے. آئیے اب آج کے درس عرفان القرآن میں ہم اپنے اندر غور کر کے سوچ کے تو جائیں کہ ہم وارث تو بن گئے لیکن کیا ہم ظالم ہیں، مقتصد ہیں یا سابقون بالخیرات. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا، حضور کی غلامی کا دم تو بھر لیا، اس نسبت سے قرآن کے وارث تو بن گئے لیکن مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا. مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں کبھی کلام الہی کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کلام الہی کی زیارت نہیں کی، کبھی کلام الہی کی تلاوت نہیں کی. تو وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کر ورثاء میں تو شامل ہو گئے لیکن کبھی اس قرآن سے مدد نہیں مانگی، اس قرآن سے نسبت نہیں جوڑی.
تعلق نہیں جوڑا، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر نہیں دیکھتے، وہ ایسے وارث ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اگلا طبقہ وہ ہے جو درمیانی طبقہ ہے، اور یہ طبقہ وہ ہے جو کبھی کبھی جب مشکل میں پڑھتا ہے تو قرآن کو پڑھ لیتا ہے۔ کب پڑھتے ہیں؟ جب بولیں گے مشکل پڑ جاتی ہے تو پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر قرآن اٹھاتے ہیں۔ کبھی کوئی حادثہ پیش آ گیا، کبھی کوئی موت کی جھلک دیکھ لی، کبھی کوئی زلزلہ دیکھ لیا، مرتے مرتے بچ گیا تو پھر قرآن کا اٹھا لیا۔ چند دن وہ خوف رہا، وہ کیفیت رہی، چند دن گزر گئے، وہ کیفیت جاتی رہی، پھر قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ بے شک۔ سامعین محترم، اگر ہم معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن آئیے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے اور پورے معاشرے پہ نگاہ ڈالے تو اللہ ماشاءاللہ ہمیں یوں ہی نظر آتا ہے کہ سارے ظالم یہاں بھی اکٹھے ہو گئے۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کے نسخے تو درجنوں موجود ہو گئے، لیکن اگر توجہ کر کے سوچیں کہ ہمارے گھر میں قرآن مجید کے نسخے تو پڑے ہیں، لیکن کیا ہر روز ان کو اٹھا کے تلاوت کرتے ہیں؟ اللہ قرآن مجید انتظار کرتے رہتے ہیں کہ گھر میں برکت کے لیے لانے والوں، اگر برکت حقیقی چاہتے ہو تو غلاف سے نکال کے زیارت تو کر لو۔ اور ہمارے کثیر گھروں کا حال تو یہ ہو چکا کہ ہم قرآن مجید کو اٹھا کے مہینے مہینے دیکھتے بھی نہیں۔ بیٹیاں مہینے کے بعد جب گھر کمرے صاف کرتی ہیں تو جس طرح برتنوں سے گرد جھاڑتی ہے معاذ اللہ، اوپر سے گرد جھاڑ دیتی ہو۔ تو کیا یوم قیامت وہ قرآن ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا۔ اور جو مقتصد ہیں، ضرورت کے لیے قرآن اٹھانے والے، جب پھنس گئے تو قرآن کو ہاتھ لگانے والے، ان کا حال اگر دیکھیں تو یا تو ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت قرآن اٹھاتے، یا جب کوئی حالت نظام میں ہو، روح نہ نکل رہی ہو، جان نہ نکل رہی ہو، تو تب قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کی روح نکل جائے۔ لیکن سامعین محترم، میں بڑا محبت والا درد بھرا جملے میں لگا، غور تو کریں، ہم جس کی روح نہیں نکل رہی ہوتی اس کے پاس قرآن مجید لے کے بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں کہ اس کی جان نکل جائے۔ ارے سوچ کے مجھے جواب تو دو، کیا قرآن جان نکالنے کے لیے اترا تھا؟ کیا قرآن اس لیے اترا تھا کہ روح کو بعد اللہ نکالا جائے؟ ارے قرآن تو صحیفہ انقلاب ہے، قرآن وہ عظیم، وہ عرفہ، وہ اعلیٰ کتاب ہے جو مردوں کو بھی زندگی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب بیٹی کی رخصتی کے موقع پہ قرآن اٹھایا، وہ بھی آخری لمحات میں، اللہم صلی وسلم علیہ وسلم، جب بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی تو کسی بزرگ اور باپا کو یاد آیا اور کسی بیٹے کو کہا بیٹا دوڑ کے جا قرآن اٹھا کے لا۔ قرآن کے سائے میں بہن کو بیٹی کو رخصت کر۔ تو جس قرآن اور کلام کے سائے میں بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس وقت کلام مجید سوال نہیں کرتا ہوگا کہ اب میرے سائے میں بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے والے
رات کو مہندی کے نام پر جب گھر میں بے حیائی چل رہی تھی تب میں قرآن یاد نہیں آیا؟ بہت پیارے سبحان اللہ۔ جب رات کو مہندی کے نام پر انڈیا کے معاذ اللہ گانے چل رہے تھے، لڑکوں لڑکیوں کا ڈانس چل رہا تھا، تب قرآن یاد نہیں آیا؟ ایک طرف ہمارے دعوے غلامی مصطفیٰ کے بھی ہیں، ایک طرف ہمارے نعرے عشق مصطفیٰ کے بھی ہیں، لگانے چاہیے، جائز ہے، لیکن غور تو کریں۔ ایک طرف دعوے کر کے نعرے لگا کر اگر گھر میں ناچ گانا اور ڈانس چلتا رہے تو کیا وہ نعرے، وہ دعوے اور یہ عمل آپس میں جڑتا ہے؟ نہیں۔ سامعین محترم، جب حضور کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے ایک سودا کر لیا۔ یہ کلمہ پڑھ کے رب کائنات سے ہم نے ایک عہد کر لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا انہوں نے میرے ساتھ ایک سودا کیا، بیوپار کیا، تجارت کی، اور وہ سودا کیا تھا کہ کلمہ پڑھ کر انہوں نے کہا تھا مولا زندگی کا ایک ایک لمحہ اب ہم تمہیں دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں نے کہا تھا میں اپنی جنتیں تمہیں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ سبحان۔ تو سامعین اب غور کریں، جب سودا کر لے، سبحان، بیوپار ہو جائے، تو سودا کرنے کے بعد اگر سودا دکان میں پڑا بھی ہو تو جس کے ساتھ عہد کر لیا ہے وہ اس کی امانت ہوتا ہے۔ تو جو بندہ بعد میں امانت میں خیانت کرے کیا وہ امین ہوتا ہے؟ کیا وہ امانت دار اور ایماندار ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر جان لیں جتنے بھی ہم سارے بیٹھے ہیں حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی جان اور مال کا اللہ سے سودا کیا۔ سبحان۔ تو اگر کوئی واقعی سودا کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی ذات سے تو پھر سامعین محترم آج کے درس قرآن میں عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی غیر شرعی کام اپنی ذات سے تو کیا خاندان سے نکالنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ شادیوں پہ مہندی، یہ رسمیں، یہ ناچ، یہ گانے، یہ سب کچھ کوشش کرے خاندانوں سے نکل جائے۔ سبحان۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اگر یہ کام کر لیا تو پھر اس سے اگلا درجہ نصیب ہوگا سابقٌ بالخیرات۔ سبحان سبحان، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، سبحان، نیکیوں میں آگے بڑھیں، آگے بڑھ جانے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اور نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے کون ہیں؟ جن کا صبح اور شام اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تحریک منہاج القرآن، زندہ باد، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، زندہ باد۔ سابقوں بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے وہ ہیں جو صبح و شام اپنا رشتہ اللہ کے قرآن سے جوڑ کے رکھتے ہیں، جو اپنا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تعلیمات قرآنیہ کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ کے یہ وہ چنے ہوئے ہیں جو سابقون بالخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ سبحان سبحان، یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ سبحان۔ اب سامعین محترم میں اشارہ دیتا ہوں، جب یہ ورثائے قرآن قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اللہ، کتنی طرح کے؟ 3 طرح۔ اب اس کا میں ساتھ اجر بھی دے دوں۔ سبحان۔
کچھ اہل ایمان اور ورثائے قرآن وہ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلا حساب و کتاب جنت. کتاب جنت جائیں گے. یہ ہے سابقون بالخیرات. سبحان اللہ. قیامت کے دن کچھ اہل ایمان وہ ہوں گے جو بعد از حساب جنت جائیں گے. بے شک. یہ ہے مقتصد. سبحان اللہ. اور بعض اہل ایمان اور ورثائے قرآن وہ ہوں گے جو بعد از عذاب جنت جائیں گے. اب ان تینوں کیٹیگریز کو دیکھتے جائیں. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو ورثائے قرآن درجۂ ظلم پر ہے. جب یوم قیامت رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو پہلے جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا. جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. جب گناہ ختم ہو گئے پھر ان کو اٹھا کے جنت میں جایا جائے گا. مقتصد جو قرآن مجید سے کبھی کبھی جڑ تو جاتے ہیں، فیض لیتے ہیں، احکامات لیتے ہیں، کبھی کبھی عمل کر لیتے ہیں، وہ بعد از حساب جنت جائیں گے. اور سابقون بالخیرات، جن کا صبح و شام اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرتا ہے، جن کا دن رات اللہ کے کلام کے ساتھ گزرتا ہے، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا ہے، یہ خوش نصیب وہ ہے جب میدان قیامت میں پہنچیں گے. نہ یہ جہنم جائیں گے، نہ حساب لیا جائے گا. رب فرمائے گا یہ وہ قرآن والے ہیں، ان کو بلا حساب و کتاب سیدھا جنت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اور آگے آقا کی حدیث دیکھتے جائیں. وہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. قرآن رب کی بارگاہ میں جائے گا. سبحان. جنت میں داخل ہو چکے، قرآن رب کی بارگاہ میں گیا. عرض کرتا مولا وہ میرے ہیں. سبحان. اب حدیث پہ آ کر سبحان. قرآن مجید رب کی بارگاہ میں اب سفارش کرنے لگا. مالک کائنات فرمائے گا قرآن کو کیا کہتا ہے، وہ جنت میں تو آ گئے. سبحان. اب قرآن مجید رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ان کو کرامت عطا کر. سبحان. یعنی ان کو اور عزت عطا کر. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو پھر جنت میں ہی اور عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا. سبحان. قرآن مجید پھر رب کی بارگاہ. سبحان. قرآن عرض کرتے ہیں مولا ان کو اور عزت دے. سبحان. تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو سونے کے ٹیلے اور منابر پر سونے کے تاج پہنا کے بٹھایا جائے گا. سبحان. تیسری بار پھر قرآن آئے گا مولا ان کو اور عزتیں عطا کر. تو اب آقا نے فرمایا رب کائنات ان قرآن والوں کو فرمائے گا کہ اب جہاں پر ہو وہاں سے قرآن پڑھنا شروع کرو. سبحان اللہ. سبحان. قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کی منازل چڑھتے جاؤ، طے کرتے جاؤ. جہاں تک قرآن پڑھتے جاؤ گے، جہاں پہ قرآن مجید کے آخری الفاظ آئیں گے وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان. سبحان. کہ ہمیں اس اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ نہیں؟ جڑنا چاہیے، بے شک جڑنا چاہیے، بے شک جڑنا چاہیے. تو آئیے آج جتنے احباب درس عرفان قرآن میں آئے ہیں سب سے پہلے نیت ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. 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 اب قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق اگر دیکھیں تو ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کم از کم 7 حقوق ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم پہ قرآن کے حقوق بھی کچھ ہیں. ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کم از کم کتنے حقوق ہیں؟ 7. آج میں یاد کرواتا ہوں، تفصیل کا وقت آج نہیں ہے.
وہ 7 حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق ہے ایمان بالقرآن. سبحان الحمد قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان بالقرآن. ایمان بالقرآن. قرآن مجید کا دوسرا حق ہے محبت و ادب قرآن. سبحان قرآن مجید کا تیسرا حق ہے تلاوت قرآن. سبحان سبحان قرآن مجید کا چوتھا حق ہے سماع قرآن. سبحان قرآن مجید کا 5واں حق ہے فہم قرآن. سبحان سبحان قرآن مجید کا 6واں حق ہے عمل بالقرآن. سبحان اور قرآن مجید کا 7واں حق ہے تبلیغ قرآن. قرآن. سبحان اللہ. سبحان سبحان سبحان. ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں؟ 7. 7 حقوق ہے کم از کم. پہلا حق ایمان بالقرآن. ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پہ ایمان لائیں. الحمدللہ الحمدللہ پہلا حق ہم ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پہلا حق کے ایمان کے تقاضے پورے ہیں؟ قرآن مجید پہ ایمان تو لے آئے، مان لیا کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آج ان تقاضوں پر میں زور نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا درس قرآن یہ گفتگو ایک پورا درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے. سبق ہوتا بے شک. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سبق بڑھ جائے، کیونکہ ہضم بھی تو کرنا ہے، جذب بھی کرنا ہے. قرآن مجید کا پھر دوسرا حق ہے محبت و ادب قرآن. سبحان. ہم بھی قرآن مجید کا ادب تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ادب اور محبت کے تقاضے پورے کر رہے ہیں؟ نہیں. اس پہ بھی آج بات نہیں کرتا. تیسرا حق کے قرآن صرف اس پہ چند جملے دینے لگا. وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن. قرآن. سبحان. تیسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت قرآن. اگر میرے اللہ نے چاہا اگلے مہینے یا پھر کبھی آنا ہوا تو 7 حقوق قرآن کو پھر ایک ایک کر کے تفصیل سے بات کریں گے. سبحان. انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن آج جو تلاوت قرآن کو لے رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا یہ جو تیسرا حق ہے تلاوت قرآن، یہ تلاوت سیکھنے سے لے کر تلاوت قرآن کو زندگی کا معمول بنانے تک. جملے پہ غور کرنا. تلاوت سیکھنے سے لے کر معمول بنانے تک یہ سارے مراحل اس کے اندر شامل ہیں. سبحان. تو یہ جو تیسرا حق ہے تلاوت قرآن، تو میں نے عرض کیا تلاوت سیکھنے سے لے کر سامعین موجود. اب سیکھنا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں اور قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کو دیکھیں، ابھی بھی 90% کے قریب لوگ قرآن مجید کو مجہول پڑھتے ہیں. بے شک. سبحان. کیسے؟ مجہول پڑھتا ہے. مجہول پڑھتے ہیں. مجہول سے مراد کیا ہے؟ ہم قرآن کو اردو کے طریقے سے پڑھتے ہیں. کیسے؟ اردو کے طریقے سے. اردو کے طریقے سے پڑھتے ہیں. اور اردو کے طریقے سے کیسے پڑھتے ہیں؟ جب قرآن مجید پڑھنے گئے تھے جس سے پڑھا تھا الا ماشاءاللہ ہمیں پڑھانا جب شروع کیا گیا تو حروف تہجی پڑھائے گئے، الف بے تے سے جیم ہے فے، اسی طرح پڑھے تھے. اس طریقے سے قرآن نہیں پڑھا جاتا. نہیں پڑھا. قرآن مجید عربی میں اترا ہے یا اردو میں؟ عربی میں. اونچا بولیں گے. عربی میں. تو جب عربی میں اترا ہے تو پھر اس قرآن کو اردو میں تو نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کہیں پھر کیسے پڑھا جائے؟ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو اسلوب اور طریقہ ہے وہ عربی حروف تہجی، الف با تا سا جیم ہا خا، یعنی حروف تہجی عربی کے انداز سے پڑھے جائے. بے شک. بے شک. سبحان. ابھی تک تو شاید
99% لوگوں کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ الف بے تے کے کون سے حروف ہیں جو با تا کر کے پڑھے جاتے ہیں بے شک سبحان اور کیوں پڑھے جاتے ہیں. کیوں پڑھے؟ چلو میں صرف ایک راز کھولنے لگا. سبحان اب جب الف با تا سا جیم ہا سا آگے پڑھتے چلے جائیں تو آگے جاتے ہیں جب دال زال را زا سین شین صاد ضاد. کچھ حروف وہ ہے اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کچھ حروف تو اسی طرح ہے جیسے اردو میں، یعنی دال کو اردو میں بھی دال دال پڑھتے ہیں اور عربی میں بھی. دال بھئی پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سین کو اردو میں بھی سین پڑھتے ہیں سین پڑھتے ہیں اور عربی میں بھی سین پڑھتے ہیں. سین پڑھتے ہیں. تو ذہن میں سوال آئے گا کہ وہ کون سے حروف ہیں جو اردو کے طریقے سے ہی پڑھے جاتے ہیں اور وہ کون سے حروف ہیں جو الگ عربی کا طریقہ ہو جاتا ہے. سبحان کوئی کہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اب میں پتا دینے لگا ہوں. وہ حروف جن کو اردو میں پڑھتے ہوئے آخر میں یا آئے، سبحان وہ حروف جن کو اردو میں پڑھتے ہوئے آخر میں یا آئے ان کو اردو میں نہیں پڑھنا، ان کو عربی میں پڑھنا. سبحان مثال کے طور پہ الف کے آخر میں یا آیا نہیں آیا تو الف کو الف کہیں گے. بے یہ بے لکھتے ہیں تو آخر میں جا آ گیا. اب جب عربی پڑھیں گے تو بے نہیں پڑھیں گے با پڑھیں. سبحان تے یا آ گیا تا پڑھیں گے. سے یا آ گیا سا پڑھیں گے. آگے چلے گئے جیم آخر میں جا آیا نہیں آیا تو اس کو جیم پڑھیں گے. آگے ہے ایک صرف میں حروف تہجی پڑھنے کا راز میں بتایا سبحان کہ وہ تمام حروف جن کو اردو میں پڑھتے ہوئے آخر میں یا کی آواز آئے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے اردو میں نہیں عربی میں کر کے پڑھنا. سبحان سبحان. میں نے کہا یہ جو تلاوت قرآن ہے یہ تلاوت سیکھنے سے لے کر معمول بنانے تک یہ سارے کے سارے مراحل اس تلاوت قرآن میں شامل ہیں. اب اگر کوئی بزرگ آخر میں آتا ہو، کوئی جوان کوئی بزرگ یہ سوچ رہا ہو کہ علامہ صاحب فرق کیا پڑے گا، اب میں فرق بتانے لگا. جو لوگ قرآن مجید کو مجہول پڑھتے ہیں وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بعض اوقات اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو لے کے بیٹھے تھے ثواب اکٹھا کرنے کے لیے لیکن گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے اٹھے. اللہ اور وہ ہے قرآن پڑھتے ہوئے لہنے جلی کرنا. لہنے جلی بڑی غلطیاں. بے اور وہ کیا ہے؟ صرف اشارہ دینے لگا ہوں، آج پورا سبق نہیں پڑھانے لگا. بعض اوقات قرآن مجید کے حروف تہجی کے عربی کے جو الفاظ پڑھتے ہیں تو آواز سے آواز بدل جاتی ہے. آواز سے آواز بدل جاتی ہے. جب آواز سے آواز بدلی تو وہ صرف آواز نہیں بدلی، حرف بدل گیا. جب حرف بدل گیا تو معنی بدل گیا. مثال کے طور پہ اب دیکھیں الف با تا، آگے جائیں گے تو ہے تو جسے توئیں دوئیں اردو میں کہتے ہیں. الف با تا اور تو. اب جب تا پڑھیں گے تو تا کی ادائیگی الگ ہے اور تو کی ادائیگی زبان کو اوپر تالو کے ساتھ سختی سے لگانا ہے. تا اور تو کی دونوں کے مخارج الگ الگ ہے، فرق ہے. تو جب ہم نے تا کی جگہ تو پڑھ دیا تو معنی بدل گیا. اسی طرح حروف حلقی پڑھنا تھا ہا، پڑھ دیا ہا، دو آنکھوں والی موٹی ہا بنا دی. اب صرف اسی پہ بات سمجھانے لگا. ہم روز نماز پڑھنے والے کئی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ کیا ہے؟ اونچا پڑھیں گے، ڈرے نہیں، جیسے ہے اونچا پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.
یہ ہے ہا، جس کو ہا ہلوائی والی کہتے ہیں. ہاں باریک. اگر ہمیں سمجھ نہیں آئی، علم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، اور ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین. اب سمجھنا کہ فرق کیا پڑا. الحمدللہ رب العالمین ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. بے شک. لیکن جب اس کو موٹی ہا بنا دیا جو نیچے سینے سے حلق کے آخری حصے سے انتہائی حلق سے ادا ہوتی ہے، تو سامعین محترم اب وہ ترجمہ دے گی الحمدللہ معاذ اللہ. حمد کا معنی ہے پھٹے پرانے کپڑے، اللہ. چیتھڑے. معاذ اللہ. اب ترجمہ کر کے دیکھو، کیا دل کرتا ہے کہ اللہ کے لیے ترجمہ کرنا؟ نہیں کیا ذہن، عقیدہ، شعور دوبارہ کرتا ہے کہ کہہ دے سارے پھٹے پرانے کپڑے؟ معاذ اللہ. معاذ اللہ. تو اب سامعین محترم غور کریں، نماز میں آئے تو کہ ثواب لے لیں. کیا کرنے آئے تھے؟ ثواب لے لیں. تو جب یہ پھٹے پرانے کپڑے معاذ اللہ ادھر جوڑتے رہے تو وہ ثواب تھا یا کچھ اور تھا؟ آج کا درس عرفان القرآن صرف اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے بندو آؤ قرآن کو پڑھنا سیکھیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہفتے کا کام ہے. بے شک. کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ ڈر کے بھاگ جائیں کہ قرآن پڑھنا او نہیں. صحیح. ایک ہفتہ بھی زیادہ بتا رہا ہوں. بے شک. صحیح بات. سچ فرما. جس نے اپنے حروف تہجی سیدھے کر لیے اس کا قرآن سیدھا ہو گیا. سیدھا. بے شک. بے شک. جس نے صرف حروف اور مخارج سیدھے کر لیے اس کا قرآن سیدھا. سیدھا ہو گیا. تو اب یہ دیکھیں، پہلے آپ کو الف بے تے سے تو ساری آتی ہے، آتی ہے. اس کا صرف پیٹرن الگ کرنا ہے، الف با تا کرنا، صحیح. اور مخارج تھوڑے سیدھے کرنے ہیں. ایک ہفتہ بھی شاید نہ لگے اگر محنت کرے. بے شک. بے شک. کیا کرنا ہے؟ صرف جوڑ سیدھا کرنا ہے. بے شک. جوڑ سیدھا کرنا. وہ حضرت شاہ محمد ارائیں، سبحان. حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو پیر تھے، نام کیا تھا؟ شاہ عنایت. شاہ. وہ ارائیں تھے. بے شک. تو ایک دن حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے اور بار بار کہتے ہیں کہ شاہ عنایت مجھے فقیری دے. سبحان. کیا کریں؟ فقیری دے. اور وہ بابا ارائیں تھا، وہ اپنی کھیتوں میں کسی شے کی پنیری لگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ پنیری لگا رہے تھے. پنیری لگا رہے تھے. ادھر بابا بلے شاہ پیچھے پیچھے، بابا جی فقیری دیو. اور وہ ایک بیٹا اکھاڑتے ہیں، دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ اپنے کام میں ہیں، یہ اپنے کام میں. بابا جی فقیری دیو. آخر کار حضرت شاہ محمد عنایت ارائیں بول کے کہتے ہیں بلیا فقیری دا کی پونا. راہ سمجھیے گا. بلیا فقیری دا کی پونا، ادھروں پٹنا تے ادھر لگا. سبحان اللہ. سبحان. آپ نے فرمایا فقیری اتنی سی ہے، صحیح. ادھروں پٹنا تے ادھر ہونا. کوئی میتھ کا صرف سوئچ چینج کرنا. الف بے تے سے والا سوچ نکال کے الف با تا سا والا کرنا ہے. قرآن مجید سیکھا اسے. کتنا سکا. یہ اس لیے سمجھایا کہ ایسا نہ ہو جو قرآن کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں وہ میرے بھاگ جائے. صحیح. سبحان. اور کوئی کہے کہ وہ سیدھا کون کروائے گا؟ اگر کوئی جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، تو کہیں جی آج وہ قاری صاحب کے پاس جا کے بیٹھے تو شرم آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ شرم نکال دیں. سبحان اللہ. سبحان. آقا علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ عمر مبارک تک قرآن سیکھا ہے. سبحان. سبحان.
آقا علیہ السلام پر جو آخری وحی نازل ہوئی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، اس وقت حضور کی عمر مبارک تقریباً 63 سال تھی. تو اگر آقا 63 سال کی عمر مبارک تک قرآن سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت قیمتی جی، بہت قیمتی، سبحان اللہ. اس لیے قرآن مجید سیکھنے کے لیے شرم کو پہلے نکالا. پھر اگر کوئی جوان یہ کہتا ہے میں جاب کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، بڑے کام کاج ہے، وقت نہیں ملتا، قاری صاحب کے پاس بیٹھنے میں شرم تو نہیں ہے لیکن وقت نہیں ہے، اب میں اس کا وقت سیدھا کرنے لگا ہوں. سبحان. سامعین محترم، یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، موبائل کا، انٹرنیٹ کا. یہ جو موبائل ہے، آج کے دور کا جوان اوسطاً ہر روز 6 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے، کم از کم. اس سے زیادہ ہے، کم نہیں. تو وہ جو 6 گھنٹے موبائل استعمال کرنا ہے، وہ جو گندگی دیکھنی ہے، بے حیائی دیکھنی ہے، اس کو کم کریں، ختم کریں. 1 گھنٹہ یوٹیوب پہ جا کے کسی اچھے قاری سے قرآن سیکھیں. حضرت قاری خوشی محمد الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر بڑے بڑے قرآن کی آواز میں قرآن مجید کے پہلے سبق سے لے کر، یعنی حروف تہجی کی ادائیگی سے لے کر تلاوت قرآن تک، یہ سارے کے سارے اسباق آپ کو اس موبائل میں مل جائیں گے. سبحان. اپنی ایک الگ ڈائری بنائیں اور آج سے ہی ارادہ اور نیت کریں، جو قاری اچھا نکلتا ہے، ملتا ہے، اس کے پہلے سبق حروف تہجی کی ادائیگی سے لے کر آگے پڑھنا شروع کریں. 1 ہفتہ محنت کریں. اگر سچے دل سے محنت کر لی تو 1 ہفتے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا رنگ بدل جائے. سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، بے شک. لہٰذا آج کا جو سبق ہے میں یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں کہ کم از کم زندگی میں کچھ تبدیلی لائیں. اپنا رشتہ اس کلام الہی سے جوڑیں، اپنا تعلق اس کلام الہی سے جوڑیں، اور سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا آنا چاہیے. بے شک. اس کے لیے محلے میں قاری اچھے موجود ہیں تو ان کے پاس بیٹھے جلدی سمجھ آئے. اگر وہ وقت نہیں تو یوٹیوب پہ قرآن کو دیکھیں، لیکن زندگی کے دن ضائع نہ کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے ساتھیوں کا. یہ بستی سولنگی نگر، یہاں میں بسنے والے تمام احباب کا، بالخصوص محترم میاں شکیل احمد صاحب کا اور دیگر اہتمام و سلام کرنے والے احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم نے یہ درس عرفان قرآن کیا. سبحان. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرما دے. اور اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کا کرم ہے. سبحان. سبحان. آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شاہ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مرتضی اللہ والے کی صحبت کا فیضان ہے. سبحان. کی محمد سے وفا. سبحان. سبحان. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ. سبحان.